بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 50. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، باب الثانی کا یہ آخری بحث ہے. اس بحث کے بعد 3 تنبیہات ہیں اور پھر یہ باب ختم ہوگا. مبحث خامس باب الثانی کا ندا کے بارے میں ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ انشائی طلبی میں سے ایک ندا بھی ہے. انشاء کی حقیقت کیا ہے، انشاء کی اقسام کون کون سی ہیں، انشائی طلبی کیا ہے، انشائی غیر طلبی کیا ہے، اس بارے میں ہم تفصیل سے بحث کر چکے ہیں. پھر انشاء طلبی میں سے امر، نہیں، استفہام، تمنی اور ترجی کے بارے میں بھی تفصیل سے بحث کر چکے ہیں. آج سے جس بحث کا ہم آغاز کر رہے ہیں وہ ندا کے بارے میں ہے کہ ندا کی حقیقت کیا ہے اور ندا کے لیے کون کون سے ادوات استعمال ہوتی ہیں. پھر غرض بلاغی یہاں پر کیا ہے. ندا متکلم کا مخاطب سے توجہ طلب کرنا ایک حرف کے ساتھ کہ جو فعل انادی کا نائب ہوتا ہے، کہ جو خبر سے انشاء کی طرف نقل ہوا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ ندا کا مطلب یہ ہے کہ متکلم مخاطب اور سامع سے توجہ طلب کر رہا ہوتا ہے کہ آپ میری طرف متوجہ ہو جائے. اب ندا ہوتا کیسے ہیں؟ تو لازم سی بات ہے، کچھ حروف ندا ہیں کہ جن کے ذریعے سے ندا دی جاتی ہے، اور یہ جتنی بھی حروف ہے یہ فعل انادی کے نائب ہوتے ہیں. جہاں پر بھی استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف کہیں پر بھی استعمال ہو جائے تو وہ فعل انادی کا نائب ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ یا زیدو. اب یہ تو کنفرم ہے کہ جملہ مرکب تام مسند اور مسند الیہ سے بنتا ہے. اب مسند اور مسند الیہ یا تو دونوں اسم ہوتے ہیں یا ان میں سے ایک فعل اور ایک اسم ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ علماء نحو یا زیدو کو بھی ایک جملے کا درجہ دے دیتے ہیں، اسے بھی مرکب تام قرار دیتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ایسا اس لیے کرتے ہیں، علماء نحو اس کی تعویل اور تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ یا زیدو میں جو یا ہے اگرچہ درست ہے، یہ بظاہر تو حرف ہے، لیکن یہ ایک فعل کا نائب ہے جو کہ ادعو ہے یا اطلبو ہے یا انادی ہے. آپ جو بھی فعل ان میں سے قرار دیں، ایک ہی معنی ہے ان سب کا، ادعو، اطلبو یا انادی. یہ حرف اصل میں اس فعل کا نائب ہے اور فعل اپنے فاعل کے ساتھ اور مفعول کے ساتھ مل کر ایک جملہ بنا دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک حرف کے ساتھ کہ جو فعل انادی کا نائب ہوتا ہے، کہ جو خبر سے انشاء کی طرف نقل ہوا ہوتا ہے. یعنی انادی کا جو سٹرکچر ہے، اس فعل کا جو سٹرکچر ہے وہ تو خبر والا ہے، انادی. اب یہ سٹرکچر تو خبر والا ہے، جملے خبریہ ہے بظاہر اولن، لیکن یہاں پر یہ خبر سے انشاء کی طرف نقل ہوا ہے. یعنی جب ہم انادی کی بات کرتے ہیں، جب ہم ندا کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہاں پر ہمارا جو مراد ہے وہ ایک چیز کی طلب ہے، وہ انشاء ہے، وہ خبر دینا مقصود نہیں ہے. یہ ہوتے تو حروف ہیں لیکن فعل والا معنی دے رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ فعل انادی کے نائب ہیں. یہ تو واقف ہو گیا، اوپر بیان کر گیا. حروف ندا: حمزہ، اے، یا، آیا، آ، آیا، حیا اور وا.
اب یہ سب کے سب حروف ندا ہیں، ان کی وضاحت آئے گی۔ یہ حروف ندا سامع سے توجہ طلب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ غیر سامع کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ متکلم اس کے حضور کا شدت سے طلبگار ہے، اور اسی وجہ سے کہ یہ متکلم کے ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے، یعنی منادا، گویا کہ وہ ہمیشہ اس کے سامنے حاضر ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ سب سامع سے توجہ طلب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا پہلا کام یہی ہے، معنی اولی اور ظاہری، یہ جو جب بھی کسی اسم پر آتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار یہ غیر سامع کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب غیر سامع کے لیے کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں غیر سامع کے لیے اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جو غیر سامع ہے گویا کہ یہ سامع ہے، گویا کہ یہ سامع کی جگہ پر ہے، یہ غیر سامع ہے ہی نہیں، گویا کہ یہ مخاطب ہے، یہ غیر مخاطب ہے ہی نہیں، یہ غائب ہے ہی نہیں، متکلم کے سامنے ہمیشہ کے لیے یہ گویا کہ حاضر ہے، یہ بتانے کے لیے یہ حروف استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے حمزہ اور اے منادی قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، باقی منادی بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں عبارت کی طرف۔ المبحث الخامس فی الندا، جو پانچواں بحث ہے، آخری بحث اس باب میں، وہ ندا کا ہے۔ الندا، اب سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ ندا ہے کیا ہے۔ ہوا طلب المتکلم اقبال المخاطب علیہ، فرماتے ہیں ندا یعنی متکلم کا مخاطب سے توجہ طلب کرنا، بحرف نائب منابع انادی المنقول من الخبر الى الانشاء، فرماتے ہیں کہ ایک حرف کے ذریعے سے کہ جو نائب ہے انادی کا، فعل انادی کا نائب ہے، انادی فعل کا نائب ہے وہ حرف، اور انادی جو ہے یہ خبر سے انشاء میں نقل ہوا ہے۔ کیا مطلب خبر سے انشاء میں نقل ہوا ہے؟ لفظ انادی، یہ جو سٹرکچر ہے، یہ جو حالت ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ خبر کا ہے، یہ جملہ خبریہ کی کیفیت ہے۔ جملہ خبریہ کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، انشاء کی کیفیت ایسی نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر یہ خبر کا معنی نہیں دیتا بلکہ انشاء کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، خبر کا معنی نہیں دے رہا۔ وَأَدَوَاتُهُ ثَمَانٌ، ادوات الندا کل 8 ہیں، حروف ندا کل 8 ہیں۔ حمزہ ہے، اے ہے، یا ہے، آئے ہے، آ ہے، آیا ہے، حیا ہے اور وا ہے۔ والأصل فی النداء ان یکون للسامع، ندا اصل میں تو سامع کے لیے ہے۔ جتنی بھی ادوات حروف ہیں، جب بھی ہم کہتے ہیں کہ ندا یعنی طلب المتکلم اقبال المخاطب، ندا یعنی متکلم کا مخاطب سے توجہ طلب کرنا، یہ ہے تو اصل میں سامع کے لیے، ندا غائب کے لیے نہیں ہے، ندا غیر سامع کے لیے نہیں ہے، ندا فقط مخاطب کے لیے ہے، سامع کے لیے ہے، جو آپ کی بات سن سکے نا، آپ اسی کو تو ندا دیں گے، جو آپ کی آواز کو سن سکے۔ اب آپ اس کو کیسے ندا دے سکتے ہیں، اس کو آپ کیسے آواز دے سکتے ہیں جو آپ کی بات سن ہی نہ سکے، یا جس میں سننے کی صلاحیت ہی نہ ہو۔ لیکن وقد ينزل غیر السامع منزلۃ السامع، لیکن کبھی کبھار غیر سامع، جو سامع نہیں ہے، جو آپ کی بات کو سن نہیں رہا، یا جس میں سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ اس کو منزلۃ السامع الحاضر فینادی، آپ اس کو سامع کی جگہ پر فرض کرتے ہیں اور پھر اس کو ندا دیتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ ہے، وہ آپ کی آواز نہیں سن رہا، وہ آپ سے کوسوں دور ہیں، آپ پاکستان میں ہے، وہ مثلا ایران میں ہے، وہ یو اے ای میں ہے، وہ یو ایس اے میں ہے، وہ کسی اور ملک میں ہے، موبائل کے ذریعے سے بھی نہیں، آپ ویسے اس کو مخاطب کر کے ندا دے رہے ہوتے ہیں۔
یا مثلا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے سامنے ہے لیکن اس میں سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، مثلا دیوار، آپ دیوار کو ندا دیں، یا مثلا آپ کے سامنے ایک درخت ہے، ایک پرندہ ہے، آپ اس سے ندا دیں، تو ان میں تو سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے نا۔ یا اگر ایک پرندہ ہے اس میں سننے کی صلاحیت تو ہے، درست ہے، لیکن وہ آپ کی بات کہاں وہ آپ کی بات کو کہاں سمجھ رہی ہے، وہ کیا سمجھتی ہے کہ یہ مجھے متوجہ کر رہی ہے مثلا۔ اشارتن الی انہ لشدت استحضاری، لیکن یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جب آپ غیر سامع کو سامع سمجھ کر مخاطب کرتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گویا کہ آپ ان کی حضور کو شدت کے ساتھ طلب کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے حضور کو کہ وہ میرے سامنے حاضر ہوں شدت کے ساتھ طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی غائب ہے مثلا فی ذہن المتکلم صار کالحاضر معه لا یغیب عن القلب وکأنہ ماثل امام العین، اس انداز سے آپ اسے طلب کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں، متکلم کے ذہن میں وہ اس انداز سے موجود ہے، سارا کالحاضر معه، گویا کہ وہ متکلم کے ساتھ ادھر موجود ہے۔ اس انداز سے آپ غیر سامع کو بنا لیتے ہیں گویا کہ وہ آپ کے سامنے موجود ہے، وہ غائب ہے ہی نہیں، وہ غیر سامع ہے ہی نہیں بلکہ وہ سامع ہے۔ لا یغیب عن القلب وکأنہ ماثل امام العین، گویا کہ وہ آپ کے دل سے غائب ہی نہیں ہے، وہ آپ کے ذہن سے غائب نہیں ہے، ہمیشہ آپ کے ذہن میں موجود ہے، اور آپ اس غیر سامع کا حضور چاہتے ہیں شدت کے ساتھ، اور آپ کے ذہن میں ہمیشہ موجود ہوتا ہے، اور پریکٹیکلی بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ میرے سامنے موجود ہو۔ آپ یہ بتانے کے لیے ایک غیر سامع کو سامع کی جگہ پر رکھ لیتے ہیں، کا قول الشاعر، جس طرح کے شاعر کا قول ہے، شعر ہے، السکان نعمان الاراک تیقنوا بانکم فی ربع قلبی سکان، اے نعمان الاراک میں رہنے والوں، تم اس بات کا یقین رکھو کہ تم میرے دل میں رہ رہے ہو۔ اب شاعر مثلا دور کسی علاقے میں ہے، وہ نعمان الاراک نامی ایک علاقے کے رہنے والوں کو مخاطب کر رہے ہیں، تو اب یہ اس طرح ہے جس طرح کہ آپ یہاں پاکستان سے ایران کے لوگوں کو مخاطب کریں کسی ایک شعر میں، اپنے مثلا ایک مضمون میں، تو اب یہاں پر اگر آپ اپنے کلام سے، اپنے آواز سے، اپنے ایک شعر میں، اپنے ایک تقریر میں مثلا ایران کے لوگوں کو یا کسی اور ملک کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں تو وہ تو آپ کے سامنے نہیں ہے، وہ تو آپ کے سامع ہی نہیں ہے، آپ کی آواز ہی نہیں سن رہے۔ البتہ آپ یہ سمجھ کر کہ میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے مثلا، وہ میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے یا میری تقریر ان تک پہنچی گی، اس لیے آپ انہیں مخاطب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ شاعر جو ہے وہ نعمان الاراک کے لوگوں کو اس انداز سے مخاطب کر رہا ہے گویا کہ وہ ان کے سامنے ہے، جبکہ وہ ان کے سامنے ہے نہیں۔ اے نعمان الاراک میں رہنے والو، تم اس بات کا یقین رکھو کہ تم میرے دل میں رہ رہے ہو۔ اب یہ جو ہے کہ تم میرے دل میں رہ رہے ہو، یہ جملہ اس بات کا قرینہ ہے، بِأَنَّكُمْ فِي رِبْعِ قَلْبِ سُکَان، یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ شاعر شدت سے ان کے حضور کو طلب کر رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہیں شاعر کے لیے گویا کہ وہ شاعر کے سامنے حاضر ہیں، غائب ہی نہیں ہیں۔ وَأَدَوَاتُ النِّدَاءِ فِي كَيْفِيَّةِ الْاِسْتِعْمَالِ نوعان، استعمال کے لحاظ سے ادوات النداء دو قسم پر ہیں، ایک ان میں سے حمزہ اور آئی ہے، اور ایک باقی ادوات النداء ہے۔ حمزہ اور آئی لنداء القریب، الحمزۃ والآئی لنداء القریب، حمزہ اور آئی جو ہے یہ نداء قریب کے لیے آتے ہیں، اور
باقی الادوات لنداء البعید، اور جو باقی ادوات النداء ہے وہ نداء بعید کے لیے آتے ہیں، وہ نداء قریب کے لیے نہیں آتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھار مثلا نداء قریب کے لیے بعید والے اور کبھی کبھار نداء بعید کے لیے قریب والے ادوات کو استعمال کیا جاتا ہے، اس بارے میں بحث بعد میں آئے گی کسی غرض بلاغی کے تحت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔